رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے نا، اس میں خرچ کر لیا کرو، خرچ کیا کرو۔ اپنی مرضی کے تو مطابق خرچ کرتے ہی رہتے ہو، ہماری مرضی کے مطابق بھی کر دو۔ دیا ہم نے ہے تو ہماری مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ یہ ایک وقت کے لیے تمہیں دیا گیا ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گا وقت۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی چل کام آئے گی۔ دنیا میں نہ دوست کو چرا لیتے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب دوست دشمن بن جائیں گے، متقین وہاں بھی دوستی کا حق نبھائیں گے۔ تو وہاں دوستی بھی نہیں چلے گی، سفارش بھی نہیں چلے گی۔ لہذا آپ لوگ، ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق دنیا میں ہی جوڑ لیں تو بہتر رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کے نام سے یہ آیت مشہور ہے اور قرآن پاک میں سب سے افضل ثواب کے لحاظ سے اور مضمون کے لحاظ سے ہے۔ یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک لفظ اللہ کی کتاب ہے اور سب کا بہت اونچا درجہ ہے، لیکن اس میں بھی بعض آیتوں کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سب سے بڑی فضیلت والی آیت ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اس کے اندر توحید کو بالکل واضح بیان کیا۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، اس کی زندگی ذاتی ہے، اور ساری کائنات کو پیدا کر کے قائم کر رکھا ہے۔ اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ زمین آسمان کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایک کرسی بنائی ہے، یہ کرسی یہاں ہماری چوٹی اوپر ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہ کرسی ایسی ہے کہ زمین آسمان کو بھی گہرے میں ڈالے ہوگا۔ سب کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور اس میں اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ عالی بلند و برتر ہے اور عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ مجبوراً تلوار کے زور کے، ڈنڈے کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ ترغیب دو، دلائل دو، جو مسلمان ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا اس کی مرضی ہے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد پھر اس کو اسلام کی پابندی کرنا ضروری ہے، وہ سختی سے نہیں کرائی جائے۔ کچھ اگر دین میں سختی نہیں، بھائی دین کا تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب دین کے مطابق زندگی گزارو، نہیں گزارو گے تو دین پکڑے گا، پھر اصول دین ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اس آیت میں بڑی خوشخبری ہے کہ جو بھی ایمان لایا وہ اللہ کا ولی ہے۔ بے شک جو بھی ایمان لایا، خواہ آج ایمان لائے یا زیادہ نیک بھی نہیں ہے، صرف کلمہ ہی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا تو وہ دوست ہے۔ باقی کافر مشرک منافق اللہ کے دوست نہیں ہے۔ باقی اس میں بھی درجے ہیں، جتنا پھر دین پہ عمل زیادہ کرے گا اس کو لوگ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ نے تو سب کو ولی قرار دے دیا۔ میں تو تمہارا دوست ہوں، تم میرے دوست ہو۔ میں تمہیں کیا کرتا ہوں، ظلمتوں سے، گمراہیوں سے، شرک سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لاتا ہوں، اور کافر جو ہیں وہ ان کے جو معبود نے بنا رکھے ہیں وہ نور سے ظلمت یا اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اتنا فرق ہے، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ آگے دو واقعے بیان فرما دیے، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت کا بڑا سرکردہ جو ہے بادشاہ تھا نمرود، اس کے ساتھ جب مناظرہ ہوا
وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. استغفر اللہ. تو اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا کون سی بات ہے, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور بھی دے سکتا ہوں. ایک اس شخص کو جس پر پھانسی کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا, اور ایک اس آدمی کو جس پر کوئی الزام نہیں کیا قتل کروا دے. کہتے دیکھو میرے ہاتھ میں قتل کرنا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ ڈال ہے, اس کو سمجھ لگتی نہیں, اس کی عقل کے مطابق ہم بات کرتے ہیں. آپ نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ یہ زندہ ہونے کا یہ مطلب نہیں جو تم نے رکھا, اس کو چھوڑو, خواہ کو سمجھ ہی نہیں. فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب پہ ڈبول دیتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے. آپ کیا کریں؟ فبوہت الذی کفر, اللہ نے مدد کی, یہ بات سکھائی تو کافر جو ہے ہار گیا اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیت گئے. اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت عزیر, یہاں وہ کلدی کو ایک شخص تھا, مفسرین لکھتے ہیں وہ حضرت عزیر تھے. وہ گزر رہے تھے بستی میں, یہ وہ لوگ مرے پڑے تھے, سنسان تھی, ایسی جگہ تھی. اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اچھا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. فاماتہ اللہ مئۃ عام, حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ نے موت طاری کر دی, اور پورا 100 سال وہاں پڑے تھے. اللہ 100 سال کے بعد اٹھایا, جی بتاؤ کتنا یہاں ٹھہرے تھے؟ میں ایک دن یا آدھا دن یا 1.5 دن. میں نہیں, تو پورا 100 سال یہاں رہا ہے. تو اللہ کا پیغمبر ہے, دنیا میں ہے, قبر سے باہر ہے, اس کو دفن بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کو آ رہے ہیں دن, سردیاں بھی ہوں گی, گرمیاں بھی آئی ہوں گی, بارشیں بھی ہوں, سارا کچھ ان کو کوئی بھی پتہ نہیں. جو معلوم ہوتا ہے دنیا سے جب آدمی چلا جاتا ہے, دنیا کا اسے کوئی پتہ نہیں چلتا, وہ آگے کا چلا گیا, اگلی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دلیل دے دیں, دیکھو تیرے پاس کھانا تھا جو مسافر چلتا ہے ساتھ رکھتا ہے, اور ایک گدھا ہے جو سواری کرتا تھا. دیکھو کدھر ہے؟ کھانے کو دیکھا تو تازہ بتانا ہے, 100 سال کے بعد بھی تازہ ہے. اور گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیوں ادھر ادھر بکھری پڑی ہے. فرمایا یہی سوال کیا تھا تو نے, کیسے؟ آپ دیکھ اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ. وہ دیکھا تو ہڈیاں اپنی اپنی جگہ سے جہاں بکھری پڑی تھی وہ جڑنے لگی, وہ جڑ گئی, وہ ڈھانچہ بن گیا, اس پر گوشت چڑھ گیا, اس پر پوست آ گیا, چمڑا چڑھا دیا, اسی طرح گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو آپ سوار ہو کے گھر آئے, وہ آگے بندے ہی مر گئے تھے, وہ بچے جوان بوڑھے ہو گئے, 100 سال گزر گئے, آگے لوگ ان کو پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا. تو کہتے ہیں ان کی پوتی کوئی بوڑھی تھی, وہ سانگ سنا ہوا تو ہے لیکن وہ پتہ نہیں تھے. انہوں نے بڑے بوڑھوں نے کہا ہم نے سنا تھا عزیر علیہ السلام تو رات کے حافظ ہے, اگر یہ کوئی ہے تو پھر. انہوں نے کہا ہم نے حافظ کو سن لو. تو پھر انہوں نے مانا. تو یہودیوں نے اب اللہ کا بیٹا بنا دیا, دیکھو یہ اپنے آپ کو زندہ کر دیا, فلاں فلاں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں. اچھا آپ کو یقین نہیں؟ یقین تو ہے لیکن ذرا میں اطمینان قلب کے لیے ذرا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور میں 4 پرندے لے لے, ان کو مانوس کر لے اپنے ساتھ, یعنی پرندے مانوس ہو, ہر شے مانوس ہو جاتی ہے, آتے ہوں جاتے ہوں. جب یہ مانوس ہو جائے تو ان کو ذبح کر کے, 4 کو ذبح کر کے, اور ان کے گوشت بما اوروں کے قیمہ بنا دے. قیمہ بنا کے اس کے 4 حصے کر کے 4 جگہ پہاڑوں پر رکھ دے, پھر بلائے ادھر آپ مرغا, مطلب جو بھی پرندے ہوں گے, یا طوطا فلاں اور, تو جس کو بلاتے تھے وہی سارے اس کے جائے اکٹھے ہو کے فوراً پرندہ بن کے سامنے آ جاتا. دکھا دیا. وصلی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, خرچ کرنے کا حکم کیا تھا. فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا
وہ اپنے مال کو بڑھاتے ہیں. اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، وہ اگتا ہے تو اس کی 7 شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ پر ایک سٹا خوشہ لگتا ہے اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے کے 100 دانے ہوں گے، ہم اتنا دیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اتنا کم از کم دیں گے. اب اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوگنا بھی کر دیں گے. تو 1400 ہو گئے. اضعافاً کثیرہ دوسری آیت میں آتا ہے ہم پتہ نہیں جتنے دفعہ چاہیں گے دوگنا کریں گے. پھر فرمایا واللہ یرزق من بغیر حساب، ہم بغیر حساب کے دیں گے. ایسے خدا کے سامنے کہ ہاں کیوں نہ خرچ کیا جائے، لیکن احسان نہیں جتلانا ہے. اگر احسان جتلا دیا تو سارا خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس یہ اللہ کی توفیق سمجھ کے جس بندے کو بھی جس کو بھی دے دیا، بس یہ اللہ کی رحمت سمجھے اور اس پر احسان نہ جتلائے. اگر احسان ہی جتلانا تو اس سے قول معروف و مغفرت، وہ نہیں نہ دے اس کو، بس اس کو اچھی بات کہہ کے ٹال دے. اگر نہیں دینا چاہتا اس کی مرضی ہے، لیکن دے تو احسان نہ جتلائے. اور جناب واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ تجھے دے سکتا ہے تو اسے بھی براہ راست دے سکتا ہے. اللہ نے تجھے عزت دی ہے کہ تیرے ہاتھ سے اس کو دلوا رہا ہے تو اس کا شکر ادا کر. کہ وہ میں محتاج ہوتا اس سے مانگتا، اس کی مرضی دیتا نہ دیتا. اب میرے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، اور دوسرا محتاج ہے وہ مانگ رہا ہے تو میں کیوں نہ دوں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر یا تکلیف ہو تجھے تو میں نے یہ دے دیا میرا فلانا کام کر دے، فلانا کام کر دے، یہ کر دے، تنگ کرنا. اور میں ایسا نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے جیسا کہ ایک چٹان ہو مٹی میں ڈکی ہوئی ہو، بارش جب برسے سمجھتا ایسا ہے تدھی مٹی ہے یہاں کچھ اگے گا، لیکن بارش برسے تو مٹی ہٹ گئی نیچے سے، چٹان نکل، وہاں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، دل کی تسلی سے اس بات کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسا ہے جیسا کہ اس کا باغ ہو کہیں اوپر ٹیلے پر اور وہ نمنار ٹیلا ہو، بارش آ جائے تو بہت زیادہ پھل دے، اگر بارش نہ بھی آئے تو شبنم سے ہی اس کا کام چل جائے، پھر بھی اس کو پھل دیتا رہتا ہے. اور جو احسان کا جتلاتا ہے اس کی مثال یہی ہے کہ کسی کا باغ ہو اور ہر قسم کے اس کے اندر پودے ہوں، خود بوڑھا ہو جائے، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں، تو ہوا کا بھگولا ہے جس کے اندر سردی ہو یا گرمی ہو، وہ سارے باغ کو جلا کے رکھ دے. گرمی سے بھی باغ جل جاتا ہے، سردی سے بھی جلتا ہے، فاحترقت، جل جائے تو بس کیا بچے گا. اب آپ بوڑھا ہے، دوبارہ لگا نہیں سکتا، بچے چھوٹے وہ کام نہیں کر سکتے، یہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اسی طرح جو آدمی جو ہے ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا کچھ نہیں بچتا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو بغیر ریا کے کرو اور اچھی چیز خرچ کرو، عمدہ چیز خرچ کرو. زمین سے نکلتی ہے وہ بھی خرچ کرو، یا تمہارے دیگر ذرائع ہیں آمدنی کے اس سے بھی خرچ کرو، لیکن عمدہ خرچ کرو. اللہ کو دینا ہے، وہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے کے دے رہو، اللہ کے حکم سے دے رہا ہے، وہ ہے کہ اللہ ہی کو دے رہو. تو خود ردی مال کسی سے لیتے نہیں، کسی سے لینا ہو قرض بھی ہو دینے لگے تو میں یہ کیوں وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ اللَّهِ، ہاں چشم پوشی چلو کچھ نہ کچھ آتا ہے تو غلط بات ہے، لیکن تمہارا دل خوش نہیں ہوتا. شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور بخل کا حکم دیتا ہے، نہ یہ مال خرچ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ کرتے ہیں اور مال کو بڑھانے کا بھی وعدہ کرتے ہیں. جو بھی تم خرچ کرو یا نظر مانو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کا بدلہ ضرور دے گا. خرچ کرنے میں پھر 2 طریقے ہیں، لوگوں کے سامنے خرچ کرو یا چھپا کر کسی کو پتہ ہی نہ لگنے دو، دونوں طریقے ہیں. لیکن اصل تو ہے نیت. اس واسطے زیادہ آسان خرچ کرتا ہے، لوگ بڑے سخی ہے تو پھر تو یہ خرابی ہوگی.
اس واسطے کرتا ہے کہ میں اس غریب کو دے رہا ہوں، لیکن میرا مال اتنا نہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، میں اس کو دیتا ہوں، ہو سکتا ہے دوسرا بھی دے کا کام ہو، اس نیت سے دے تو ظاہر بھی دے سکتا ہے، اور دیکھے گا میں ظاہر دوں تو ریاکاری ہو جائے گی، پھر چھپا کے دے پتہ ہی کسی کو ڈنگ نہیں ہوگی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون، یہ دو کس کو؟ ان فقیروں کو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں محصور کر رکھا ہے۔ اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح تمام جو مدارس ہیں اور اسی طرح جہاں بھی کوئی مراکز ہیں دین کا کام ہو رہا ہے، ان میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اور سارے کہیں سے کہیں آ جاتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی اندولے لگنے نہیں، یہ کما یہ بھی سکتے ہیں، لیکن دین کی خاطر اپنے آپ کو انہوں نے محصور کر رکھا ہے۔ اور صاحب صفہ جہاد کو چلے جاتے ورنہ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں اور کوئی کام دنیا کا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست ایسے کرتے ہیں۔ فرمایا جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خاطر محصور کر رکھا ہے ان کی مدد کرو، وہ مانگتے نہیں، دو لوگ سمجھتے ہیں یہ دو دولت مند ہے اس واسطے مانگتے نہیں، حالانکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر آپ پہچان لیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقون، رات کو دن کو لوگوں کے سامنے یا چھپا کر جس طرح بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو اس کا ثواب ملے گا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون، کچھ لوگ سود کھاتے، سود میں لینا دینا ہوتا ہے، باہر بات کریں گے چپ، باہر بات کریں گے یا کام ان کا حشر یہ ہوگا قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسا کسی کو شیطان نے باغلا کر دیا، پاگل جس کو جن نہیں ہوتے یہاں تو کیسے اب ہم ہاتھ پہ باغا ہوتا ہے، اس طرح ذلیل ہو کے اٹھیں گے، اللہ بچائے۔ اور ہم اسی واسطے ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارا ملک کا سارا نظام اس پر چل رہا ہے، نظام جو حکومت آتی ہے کہتا ہے وعدے کریں اور سود پہ قرضے لیں اور کھائیں اور عیش کریں اور ٹیکس لگائیں غریبوں پر، چھاپری والوں پر، فلانے ٹیکس ادھر لگاتے ہیں۔ یہ جو تباہی ہے یہ خواہ کتنے قرضے بھی لیں گے کبھی بھی سرخرویے نہیں ہوں گے، یہ جب تک اس قاعدے سے اپنا سود سے جان نہیں چھوٹے گی۔ کوئی اپنی طرف سے بھی جو آدمی بند میں بینکوں میں سود کا کاروبار ہی کرتا ہے تو چھوڑ دے، حرام ہے، حرام ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سچے اللہ فرما رہے ہیں صدقے بڑھتے ہیں، اس سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال ختم ہوتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے سود کا کاروبار کیا، وہ خود یا کم از کم اس کی اولاد پھر مانگنے والی فقیر بن گئی، وہ مال بڑا نہیں کم ہوا ہے، ختم ہوا ہے، وقتی طور پر تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے جب حکم آیا تھا سود حرام ہے، اس سے پہلے جو کچھ تم نے کیا ہے وہ معاف ہے، اب تم اصل مال اپنا واپس لے لو، سود تم نے نہیں لینا، اور وہ اگر دے نہیں سکتے ہو کچھ، اگر معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو یا مہلت دے دو کم از کم کہ وہ مال جمع کر کے تمہیں دے سکے، یا کچھ معاف کر دو کچھ لے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، ایمان والو جب تم کوئی کام کرو خرید و فروخت کا تو اس کو لکھ بھی دیا کرو، بعد میں مشکلات نہیں ہوتی، گواہ بناؤ، لکھ لیا کرو، اور جس پر حق ہے وہی لکھوائے اور انصاف کے ساتھ لکھوائے، وہ نہیں لکھ سکتا تو وہ اپنے کسی کاتب سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے وارث سے لکھوا لے، اور گواہ دو بنا لو، دو مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں وہ گواہ بنا لیں، اور وہ اس واسطے کہ عورت جو ہے فطرتی طور پر شرمیلی ہوتی ہے، اس کو باتیں بھول جاتے ہیں، آج کل تو بڑی تیز ہو گئی، وہ تو بات ہی نہیں کرتے مردوں کو، اتنی تیز ہو گئی ہے۔ حقیقت جو اصل عورت ہے وہ شرمیلی ہوتی ہے، حقیقت خواہ وہ کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو، وہ شرمیلی ہوتی ہے، اتباع نہیں کر سکتی، یہ جب نگل کے حیا چلا جائے تو پھر شیطان وہ آگے جا کر جناب یہ
اب مرد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سب کام میں ان کو لے آؤ، سڑکیں بھی یہ بنوائیں، وزارت بھی یہ کریں، اور جناب دکان بھی یہ کریں، سارے کام ہم تو چودھری بن کے کھائیں ایش کریں۔ ذلت ہے، مرد کماتا ہے عورت کھاتی ہے، یہ الٹ ہو گیا کام۔ ایسے کام یہ عورتوں کی بہن کیا کرتے ہیں، حرمتی کرتے ہیں، عورت ایک پردے کی چیز ہے، اس کو گھر رکھو۔ یہ باہر جاتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو مزین کر کے لوگوں کے نظروں میں خوبصورت ہے، عورت بھی خوبصورت ہے، پھر شیطان خوبصورتی بناتا ہے، پھر دوسرے کو ہی کرتا ہے، تو یہ سب یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس واسطے فرمایا مرد دو نہیں ملتے گواہ تو عورت دو، ایک اگر شرما کے بھول رہی ہے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ بہرحال وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ہو گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا، اگر سفر میں ہو کوئی تمہیں کاتب نہیں لکھتا تو رہن رکھ دو، اگر رہن بھی نہیں ایک دوسرے پر اعتماد کر لیا دیکھو آسانیاں پیدا ہو، کوئی بات نہیں، اعتماد کر لو تو پھر ضمانت کو ادا کر دیا کرو، لیکن وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ لوگ اللہ سے ڈریں، غلط کام نہ کریں اور گواہی بھی نہ چھپائیں۔ جس کے پاس گواہی ہے تو جو آدمی گواہی چھپائے گا، کسی کو ضرورت ہے یہ گواہ ہے لیکن یہ گواہی دیتا نہیں، پیسے دوں گا یا بتاتا ہی، یہ غلط ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو گواہی دے۔ اگر گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ دل اور ہر بات کو جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخر میں دعا سکھائی گئی لا ربنا لا تؤاخذنا، اور یہ تحفہ ہے معراج کا، نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے جو تحفے لائے ان میں سے یہ تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت کا جو دعا والا حصہ ہے۔ فرمایا یہ جب اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو ہم اس کو قبول کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ربنا ولا تحملنا، ہمارے اوپر ایسے احکام نہ ہوں جس کی ہم طاقت نہ رکھیں، اور ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے، رحمت کر، تو ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران توحید سے ہی شروع ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا حکم ہے کہ قرآن پاک ایسے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں لاتے کافر ہے، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے آسمان زمین کی، اللہ تعالیٰ ہی رحموں کے اندر صورتیں، بچے کو بھی پیدا کرتے ہیں، ہر چیز کے بچے کو اس کی تصویر اور صورت بھی اللہ ہی بناتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں۔ اللہ ہی نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی، ان کے دو قسم کے احکام ہیں، آیات ہیں، بعض متشابہ ہیں، بس اس کو مانو پڑھو ثواب ملے گا، بعض واضح ہیں، اس کا مطلب بھی ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ یہی اصل کتاب ہے جو تمہیں ہدایت کے لیے ملی ہے۔ جو لوگ دلوں میں بیماریاں رکھتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، حالانکہ اس کو روک دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کو چھوڑو۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ جانتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ اور ہمارا کوئی حکم متعلق نہیں ہے۔ اور دعا مانگتے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت کے بعد، اور اپنی رحمت سے نواز دینا۔ ان الذین کفروا لن تغنی، جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے، کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرعون کو دیکھو اور فرعون جیسے دوسرے لوگوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان کافروں سے کہہ دے، اسرائیل سے کہہ دو اور امریکہ کو کہہ دو، ستغلبون وتحشرون، ایک دن تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں اکٹھا کر کے، جس طرح یہاں تم اکٹھے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو، جہنم میں اکٹھا کر کے ڈال دیں گے۔ قد کان، تم دیکھتے نہیں ہیں نمونہ، بدر کے اندر اتنے بڑے جو ہے مشرک بن ٹھن کے اور تیار ہو کے آئے تھے، اس کے مقابلے میں 313 نہتے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی قیادت میں دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے ہم کو مولی بادر کی طرح
کاٹ کے رکھ دیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اسباب گمراہی ہیں عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، گھوڑوں سواریوں کی محبت، جانوروں اور کھیتیوں کی محبت. بس اس میں لگ کر اپنی زندگی تباہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بتائیں تمہیں اس سے بہتر وہ ہے جو پرہیزگار لوگ ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، اور وہاں پاکیزہ صاف ستھری عورتیں بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی. یہ کیوں نہیں چاہتے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. مومن بندے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم ایمان لائے، میرے گناہ معاف کر دے اور جہنم سے بچا دے. وہ صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور صبح و شام اللہ سے معافی اور استغفار کرتے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، صاحب علم لوگ بھی گواہی دیتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. دین اللہ کا اسلام ہے. لوگوں نے اس کے اندر اختلاف ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کریں گے. اگر وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور تم بھی اگر جھک گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی. نہیں جھکے تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے. ان الذین کفروا یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور نیک لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دے. ان کے نیک عمل اگر دنیا میں وہ ضائع ہو جائیں گے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، حکومت اللہ ہی کے پاس ہے. آپ نے دعا کے انداز میں سمجھا ہے، ملک کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے. آپ کی آنکھوں کے سامنے کبھی وہ بادشاہ ہے، کبھی وہ قید خانے میں. وہ قید خانے والا نکل کے بادشاہ بن جاتا ہے، اور یہ بات اسی مصیبت میں لگے ہو. یہ تو پتہ نہیں آپ نے زندگی میں کئی بار دیکھ لیا ہوگا. اس آیت میں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا یہ ہمارا کام ہے. تو عزت، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. دن رات کو بھی تو پیدا بھی کرتا ہے، لے آتا لے جاتا بھی ہے. مومنوں کو چاہے کافر کو دوست نہ بنائیں. مومن کا دوست مومن ہی ہوتا ہے. کسی کافر کو یہ چین والے جو ہیں وہ شہر سے زیادہ میٹھی دوستی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اور ہمالیہ سے زیادہ، لیکن ٹھیک ہے دنیا کے لحاظ سے اس کے ساتھ تعلق رکھو. دوستی تمہاری مومن کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک دوستی ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. الا ان تتقوا منهم تقاۃ، ان غیر مشرک کے ساتھ آپ ایسا تعلق رکھ سکتے ہیں تاکہ ان کے شر سے بچ سکیں. اللہ کو ان تخفوا، جو تم دلوں میں چھپاتے ہو یہ ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ کو علم میں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت جاننا چاہتے ہو تو اس کا راستہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہے. فرمایا میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تم اتباع کرو. تو تم اللہ سے محبت کرنی چاہتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو چن لیا. ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ یہ ذریۃ بعضهم من بعض، ایک دوسرے کی اولاد ہے. جو اولاد ہو جو پیدا ہو خدا نہیں ہو سکتا. عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا میں اس کو آزاد کر دوں گی، اللہ کے راستے پہ چھوڑ دوں گی. وہ بچی پیدا ہو گئی، بڑی پریشان ہوئی، بچی کو کیسے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جو بچہ مانگتی تھی اس سے بہتر وہ بچی ہے جو ہم نے تمہیں دے دی ہے، وہ ہے مریم. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی حفاظت میں اس کو دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جلد بڑا کر دیا، اور اس کی کرامتیں بھی نظر آنے لگی. ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے میں آتے جس کو مکفل کر کے جاتے تو وہاں وہ کھانے اور پھل پڑے ہوتے جو موسم میں اور باہر ہیں ہی نہیں. یا مریم انّا لکی ھذا، مریم یہ چیزیں آپ کو کہاں سے آ گئی؟ قالت هو من عند اللہ،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا جب اللہ ایک موقع ہوتا ہے انسان کو، جس طرح نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم آپ جاتے ہیں تو موقع ہے، دیکھو یہ ایک کرامت سامنے ہوئی تھی، فرمایا یا اللہ میری جو اولاد نہیں ہے اس کو تو بغیر موسم کے میوے مل رہے ہیں، تو مجھے بھی بغیر موسم کے میوہ دے دے، بچہ دے دے۔ اولئک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اولاد مانگو تو نیک مانگو۔ میری کسی نے مطلب اولاد جو بات نکل کروائے تو مصیبت ہر ویلے پریشانی ہوتی ہے، بعد لوگ پریشان ہو۔ ذریۃ طیبہ کا ساتھ لگ، اور خود تربیت کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا، یحییٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کا پیغمبر بنا۔ حضرت مریم کو وہی جو حضرت عمران کی بیوی نے دعا مانگی تھی، اللہ نے جو مریم دی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا، کی بات ہو گئی۔ تو کال پہلے جب خوشخبری دی گئی، میری شادی نہیں ہوئی، مجھے بچہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے تو کسی ناجائز مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک کہتی ہے، کسی نے آپ کو اس طرح کا ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کہ خاوند کے بغیر پیدا نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ خاوند کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں، جب حکم دیتے ہیں کسی کام کا ہو جاتا ہے۔ ہاں ایسا بچہ دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ کتاب بھی تورات، انجیل، قرآن، یہ ساری کتابیں وہ پڑھے گا۔ تورات پہلے تھی، انجیل ان کو ملے گی، اور قرآن بعد میں آئے گا، تو وہ اس قرآن کو بھی پڑھے گا، کیونکہ اس نے قیامت کے قریب پھر آنا ہے، یہی قرآن جو ہے پڑھے گا بھی، نافذ بھی کرے گا، اور ان کے معجزات اور کرامتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کے بعد فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، لیکن اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے، بڑے اچھے اچھے نیک لوگوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں، نبی سے بڑا نیک کون ہوتا ہے، ان کے بھی دشمن، یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام یوسف بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، ہر وقت ان کے خلاف چلتے ہیں۔ ایک پاگل ہی رہا ہوتا ہے جہاں وہ آتا نہیں ہے، وہ بالکل پاگل ہے، لیکن اس کے منہ سے وہ مریم مریم کو گالیاں دیتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، یہ اس کو سمجھ ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کوئی پاگل نہیں، کو پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، اس کو کیا ہے کہ مریم کو گالیاں ایسی ایسی ہے، بڑی غلیظ گالیاں دیتا تھا، اس کو ہم کیا کر سکتا تھا، یہ میں نے اس کی کئی بار سنی۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری مدد کون کرے گا؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہم جو ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو تحت الاسباب مدد مانگنا یہ شرک میں داخل نہیں ہے۔ اور لوگوں نے آپ کے خلاف جو کچھ کارروائیاں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا سب جواب کر دیا۔ فرمایا عیسیٰ ہم آپ کو اپنی طرف لے جاتے ہیں اور ان لوگوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور آپ کے ماننے والے ہمیشہ ان پر فائق ہی رہیں گے۔ آج بھی دیکھ لیں یہودیوں پر جو ہے عیسائی ہیں، امریکہ والے وہ فائق ہیں، وہ اگر ان کی پر پشت پناہی نہ کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے آپس میں دشمن، لیکن آپ یہ دوست آپس میں بنے ہوئے۔ الحق من رب فمن حاجک فیہ من بعد، مبالغہ اس کو کہتے ہیں، جب دلائل سے لوگ نہیں مانتے تو پھر کہتے ہیں آؤ سب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی لے آؤ، تم بھی اور ہم بھی، دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے اور موت دے دے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہودیوں سے فرمایا تھا تم بھی آ جاؤ، اپنی عزیزوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے آپ کو بلا کر یہاں ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ لیکن یہودی مقابلے میں نہیں آئے اس وقت، ان کو پتہ تھا اگر ہم چلے گئے تو دنیا میں راکھ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک اور طریقہ بتایا یار جس چیز میں ہمارا اتفاق ہے وہ تو مانے نا، جو اختلاف ہے اس کو الگ رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے سوا، تم بھی مانتے ہو نا اللہ کو، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کریں،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں اور ایک دوسرے کو یعنی خدائی کا درجہ بھی نہ دیں. اس بات پر دعا دیں، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی. اب بھی ایسا ہے، یا اہل کتاب لا تحاجون، اہل کتاب تم ابراہیم کو کہتے ہو یہودی ہیں اللہ کے بندے، تو تورات انجیل اترنے کے بعد یہودی بنے تو ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزر چکے ہیں، وہ یہودی کیسے ہوئے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نصرانی تھے، وہ تو اللہ کے فرمان بردار یکسو ہونے والے بندے تھے، شرک کرنے والے بھی نہیں تھے. یہ تینوں کی نبی، یہودی بھی نہیں، نصرانی بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، تو باقی رہ گئے ایمان والے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق تو سب جوڑتے ہیں. فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑے تعلق والے وہ ہیں جو اس وقت ان کی اتباع کرتے تھے، اور یہ نبی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے لوگ یہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اللہ مومنوں کا دوست ہے. یا اہل کتاب وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، ایک سازش کا ذکر ہے. یہودی پتہ نہیں سازش سے اتنی تیار کرتے ہیں. ایک جماعت کو تیار کیا کہ تم چلے جاؤ جہاں نبی علیہ السلام درس دے رہے ہوں، واز کر رہے ہوں، صبح جا کر بیٹھو لا الہ الا اللہ محمد کلمہ پڑھو، سٹ آگے مارتے رہو کہ ہم مان لے ہیں. سارا دن مجلس میں رہو. وقفوا آخرہ، جب مجلس برخاست ہو تو کہ اوہ یار ہم تو بڑی طرح سے کاکھ بھی نہیں لگیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ کہیں گے یا تو پڑھے لکھے لوگ اور ماں کے راہ آئے تھے، ان کو کچھ نہیں ملا تو ہم تو ان پڑھے امی کو تو وہ بھی ہٹ جائیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ایمان اصل میں لایا ہے وہ اس کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، وہ ایمان سے واپس نہیں آئے گا. تمہاری شخصیت اسی دھری کی دھری رہے گی. اور یہ مال مسلمانوں کا کھانے میں کوئی دلیل نہیں کرتے. فرمایا جو ایمان ان سے ایمان لایا ہے ان کو تو سونے کے ڈھیر اگر اس کے پاس امانت ہو تو ایک ایک کر کے واپس کر دے گا. اور بعض اکثر ان کے یہ ہیں کہ ان کو ایک دینار بھی مسلمانوں کا ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے. اور کہتے ہیں یہ ان کا آپ ہی نہیں، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ویقولون، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان اللہ اشتروا بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور قسموں کے بعد دنیا کی چیزیں خریدتے ہیں سامان، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے. اور دردناک عذاب ہے. 4 قسم کے عذاب جو دین کے مسئلے کو بیچتے ہیں. ما کان بشر یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. اس سے پہلے آیت میں کچھ لوگ جو ہے زبانوں کو مروب اور آج کل کی سمت نہیں ہے، وہ اللہ نے فرمایا، آواز غیب تو آئی تو ہوتی کچھ نہیں ہے. تو یہودیوں سے یہ سکھایا. یہودی ایسا کرتے بات اپنی زبان کو اس طرح اور لہجہ ایسا بناتے ہیں جیسے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور تورات. تو اس واسطے ٹی وی پہ ایسے لوگ ادھر سے اپنے امام سے نہیں پوچھتے کہ بڑا بڑا لام آیا تو یہ بتا باول کو جھوٹی بول گیا فرق بھی ہے، کوئی بات نہیں، اسی کی بات مانتے ہیں. ادھر تو سمجھتے ہی کچھ نہیں، نماز کا امام ہے بس. کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں اللہ اسے کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے اور لوگوں کو کہے کہ تم میری عبادت کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کونوا ربانیین، تم تو رب والے بن جاؤ. وہ تو یہ دعوت دیتے ہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ایک عہد عام لوگوں سے لیا گیا تھا، ایک نبیوں سے بھی لیا گیا الگ. وہ یہ ہے کہ تمہاری جب نبوت کا دور چل رہا ہو تو میرا ایک خاص نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دور میں آ جائے تو تم نے اس کی اتباع کرنی ہے اور اس کا اقرار کر لو. انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا، ایسے ہی کریں گے. فرمایا جو اس کے ساتھ بات بدلے گا وہ فاسق ہوگا. افغیر دین یبغون، کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے، حالانکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک چکی ہے، خواہ طوعاً ہو یا کرہاً ہو. جو سمجھدار ہیں مانتے ہیں وہ طوعاً یعنی خوشی سے کرتے ہیں، اور باقی کافر مشرک
بیمار بھی ہوتا ہے، سردی بھی لگتی ہے، مرتے بھی ہیں، سارا یہ تو ماننا پڑے گی، اس طرح وہ مان رہے ہیں۔ کہہ دیجیے میں ایمان لایا اللہ پر اور جو ہمارے اوپر قرآن نازل ہے اس پر، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، ان سب پر جو کچھ نازل ہوا ہم سب تو حق مانتے ہیں، اتباع قرآن کی اور اپنے پیغمبر کی کریں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام ہی اب یہ دین ہے، پیچھے آیت گزری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین بنائے گا تو ہم قبول نہیں کریں گا، آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ کس طرح ہدایت ہو سکتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا انہوں نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، تو پھر جو ہے کہہ گئے ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس لعنت میں جہنم میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو تخفیف نہیں کریں گے۔ ہاں توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے یہ بھی توبہ کر لے تو ہم معاف کر دیں گے، اور جو نہیں توبہ کرتا ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو اس کی تو بعد میں توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، ایک گمراہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان ہی سرے سے نہیں لائے، جب یہ مر جائیں گے پھر یہ ان کے پاس اگر اتنا مال ہو، پوری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو اور ان کو مل جائے اور یہ اپنے فدی کے طور پر یہاں ٹکا نہیں دینا چاہتے، وہ سارا سونا زمین بھری ہوئی آسمان کا خراب بنا ہوا دے دیں تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے تو ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ آمین ثم آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے قرآن کا حق تو نہیں ادا ہوا، اس میں سے چند ایک باتیں چن چن کے ایک دوسرے کو سنائی، سمجھائی، سنی ہے۔ یا اللہ اس کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیمار کو شفا نصیب فرما، مسلمان مردوں کی بخشش فرما، حیات طیبہ زندگی ایمان فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر